السلام علیکم دوستو، آج ہمارے ساتھ محمد سلیم جسکانی صاحب ہیں جن کا تعلق شعبہ سیاست سے ہے، اور آج ہم ان سے بھارتی خارجہ پالیسی اور پاکستانی رد عمل کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ ویلکم محمد سلیم صاحب۔ تھینک یو سر، شکریہ۔ اچھا، آج ڈسکشن کا آغاز کرتے ہوئے سلیم صاحب سے جو ہمارا پہلا کویسچن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ حالیہ جنگ اور پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے بارے میں سلیم صاحب اپنی رائے سے آگاہ کریں گے ہمیں۔ جی محمد آصف صاحب، تھینک یو۔ آج کا موضوع بحث جو ہے ہمارا وہ بھارتی خارجہ پالیسی اور پاکستان کا اس کے اوپر رد عمل کیا چیز ہے۔ تو بات اصل میں ہم وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ویسے تو پاکستان کو ہر وقت خطرات جو ہے نا وہ لاحق ہیں، خاص طور پر بھارت سے۔ ہاں، خاص طور پہ اگر ہم بات کریں تو وہ انڈیا سے ہیں۔ تو آزادی مطلب ہے کہ بعد جب سے ہم نے آزادی حاصل کی تو اس دن سے ہمیں خطرات لاگو ہوئے۔ اب میں تھوڑی سی ڈسکشن میں تھوڑی سی جاؤں گا اس کے بیک گراؤنڈ میں کہ فرسٹلی ہم 1947 میں آزاد ہوئے، اس کے بعد 1948 میں پہلی جنگ انڈیا اینڈ پاکستان کے درمیان ہوئی، اس کے بعد دوسری جنگ ہوئی 1965 1965 کی جنگ، تو اسی طرح تیسری 1971 1971 کی جنگ جو بنگلہ دیش میں مسلط کی گئی۔ اس کے بعد اصل میں یہ ساری جنگیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک ایشو ہے ان دونوں ملکوں کے درمیان، ایک ایشو ہے، وہ ہے کشمیر ایشو۔ سارا مسئلہ کہاں سے کہاں جاتا ہے؟ کشمیر۔ اس کا اینڈ جو ہے نا وہ کشمیر کے اوپر جا کے ہوتا ہے۔ تو حالیہ اگر ہم بات کریں تو 26 فروری کا جو پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی جو انڈیا نے کی ہے، اس کے اوپر بھی آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اصل میں کیا ہے، ان کی خارجہ پالیسی کا ایک حصہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس طرح سے اس طرح سے رویہ رکھنا ہے، آزادی سے لے کر کرنٹ ایشوز تک آج تک۔ چلیں سلیم صاحب، ہمارا جو دوسرا کویسچن ہے آپ سے وہ ہے بھارت کیا چاہتا ہے اور وہ پاکستان پر مسلط کیوں ہونا چاہتا ہے؟ ہاں، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ بھارت چاہتا کیا ہے۔ پہلی بات، پاکستان اصل میں یہ دونوں ممالک پاکستان اور انڈیا دونوں ایٹم ملک ہیں، ان کے پاس ایٹمی پاورز ہیں، پہلی بات تو یہ سمجھیں۔ لیکن مودی سرکار کی سن 2014 میں برسر اقتدار آنے کی وجہ یہی تھی کہ میں پاکستان کے اوپر جا کے حاوی ہو جاؤں گا۔ اصل میں جو آپ کا کویسچن ہے پاکستان پر مسلط کیوں ہونا چاہتا ہے، اس کی وجہ میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بھارت پاکستان کے اوپر اپنا قبضہ جما کے جو مقبوضہ علاقے ہیں، کچھ ایسی ریاستیں ہیں یا ایسے علاقے ہیں جنہیں مقبوضہ سمجھتے ہیں، جیسا کہ مقبوضہ کشمیر کا حصہ، اسی طرح بہت سارے، ان کو اصل میں وہ آزاد کرانا چاہتا ہے، وہ اپنے حصے میں لانا چاہتا ہے، وہ ان کے اوپر کنٹرول دکھانا چاہتا ہے۔ وہ دیکھو شریعام وہ جنگ نہیں کر سکتا کیونکہ دونوں ایٹمی ممالک سے ہیں، لیکن پھر بھی وہ چپ کے وہ چاہتا یہی ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ختم کر دیا جائے، اس کے اوپر میرا کنٹرول ہونا چاہیے، میں کچھ بھی کر سکوں۔ سرجیکل اسٹرائک کی صورت میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور ہر وقت ہمیں چوکنا رہنا چاہیے پاکستان کو، اور یہ بات ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ یہ مودی سرکار کی جو گورنمنٹ ہے، اس کی مین تھنگز یا مین وجہ ہی گورنمنٹ میں آنے کی یہی تھی کہ میں پاکستان کے خلاف جنگ کروں گا، پاکستان کے خلاف، کیونکہ یہ اینٹی پاکستان تھے، اینٹی پاکستان، اور یہ اس نے اپنے لوگوں کو برین واش کیا ہوا ہے کہ پاکستان سے آپ کو خطرہ ہے، پاکستان کو آپ سے خطرہ ہے، اور وہ کانگریس یا کوئی اور پارٹی آپ کو اس سے نجات نہیں دلا سکتی۔ میں ہوں، مطلب مودی صاحب کہتا ہے کہ میں ہوں، مطلب ہماری جو پارٹی ہے، جو مودی صاحب کی جو پارٹی ہے، مطلب بھارتیہ جنتا پارٹی، وہ کہتے ہیں میں ہی مطلب آپ کو اس سے نجات دلاؤں گا۔ جی سلیم صاحب، اگر بھارت کوئی بھی غلطی کرے گا پاکستان کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان نے فرسٹ سے لے کر لاسٹ کرنٹ ایشو تک بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، یہ بات ذہن رکھیں۔ اب ویسے ٹھیک ہے، ہار یا جیت وہ تو بات کی بات ہوتی ہے، لیکن اس کا سامنا کرنا، اس کا سامنے لڑنا یا اس کا مقابلہ کرنا، یہ پاکستان نے بہت ہی اچھے کردار کے ساتھ اس کے ساتھ دیا۔ اور اس میں آپ بات ہو رہی ہے کہ اس کے رد عمل کی، یہ رد عمل میں آپ کو بتا دوں، ابھی جو کرنٹ ایشوز پہ انڈیا نے
ہمارے اوپر جو اسٹرائک کیا تھا اس کے اوپر ہماری آرمی نے، ہمارے فضائیہ نے، ہماری گورنمنٹ نے بہت اچھا ایک رسپانس دیا، جس کے اوپر ان کا ایک پیلٹ جو ابھینندن کے نام سے وہ پکڑا گیا. اس کے بعد پھر امن کا پیغام دیا گیا خان صاحب کی طرف سے، گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، وہ واپس کر دیا جائے. کہ اصل میں بس دکھانا چاہ رہے تھے کہ یہ انڈیا ہی کی غلطی ہے، ہر وقت وہی غلطی کرتے ہیں، لیکن ہم اس اور بات 2 فائٹر جیٹ بھی ان کے، ہاں بالکل وہ فیل ڈاؤن ہو گئی. جی اچھا، کیا ایٹمی جنگ کے بعد کوئی فاتح ہوگا؟ ہاں، یہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں ستم ظریفی، ہم اسے ستم ظریفی کا نام دے سکتے ہیں. یہ بھارت کی غلط فہمی ہے. اصل میں یہ 2 ایٹمی ممالک، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. تو یہ اس کے اگر جنگ ہوگی نا ان کے درمیان تو فاتح کوئی نہیں ہوگا، سب کے اوپر امپیکٹ پڑے گا، پیچھے چلے جائیں گے، مطلب سارے پیچھے چلے جائیں گے. صرف دونوں ملک نہیں، پوری دنیا پہ، جنوبی ایشیا پہ، پوری دنیا کے ممالک کو امپیکٹ پڑے گا. کیونکہ یہ بہت بڑی مارکیٹس ہیں بزنس کے لحاظ سے. انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، پاکستان بھی اچھے تعلقات رکھتا ہے چائنا کے ساتھ، یو ایس اے کے ساتھ، اینڈ ادر ممالک، سعودی عربیہ وغیرہ وغیرہ، ترکی، ایسے ممالک کے ساتھ. تو میں اس بات کو آپ کو ذہن نشین کر دوں کہ ایٹمی جنگوں کے بعد کوئی فاتح نہیں ہوتا، ہر ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں. اگر جو بچتے ہیں وہ بھی فیل ڈاؤن ہوتے ہیں. نیکسٹ چلیں. اچھا سلیم صاحب، پاکستان کے خلاف بھارتی فضائی حملوں کی منصوبہ بندی کیا ہے؟ ہاں، یہ بھارت جو ہے نا، اب ہم پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان ہر بار رعایت سے دیتا ہے، ہر بار رعایت دیتا ہے، اور انڈیا ہر بار ایک ہٹ درمی کرتا ہے. تو اگر ہم پھر پاکستان نے ایٹمی تنصیبات کے اوپر یا پانی کے ایشوز کے اوپر، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ریاستی مسئلہ ہے، ریاست کشمیر کی بات ہے. کشمیر میں پاکستان چاہتا ہے کہ کشمیریوں کو آزاد کیا جائے اور ان سے رائے پوچھی جائے، رائے دہندی کر کے ان کو آزاد کیا جائے. لیکن انڈیا یہ نہیں چاہتا. انڈیا کو میں آپ کو بتا دوں، انڈیا نے اپنا ملک تباہ کر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ وہاں پہ لوگوں کو مارنا پیٹنا اور بہت سارے RSS یہ اس کی بہت بڑی وہ جسے کہا جاتا ہے تنظیم کہی جاتی ہے، اس کو صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف ایکشن کرنا، لوگ یہاں سے نکالا جائے. اور وہاں پہ تو بہت بڑے سیاستدان بڑے سیاستدان بیٹھ کے وہ یہی مشورہ دے رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کو کہ آپ ایسا کریں، یہاں سے نکل کے پاکستان چلے جائیں. ایسا نہیں ہوتا. یا ہر اقلیتوں کا تحفظ اور ان کو آزادی دی جاتی ہے اپنے گورنمنٹس میں. تو نیکسٹ. اچھا، کشمیریوں کی جہاد یا جنگ آزادی کو کیا رخ دیا جاتا ہے؟ ہاں، میں آپ کو بار بار یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، پہلے بھی میں نے بتایا کہ کشمیری جو ہیں وہ اپنی آزادی چاہتے ہیں. کشمیری جہاد کی بات کرتے ہیں، آزادی کی بات کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ان سے ریفرینڈم کرا لی جائے آزادی کی، یا پھر انہیں پاکستان کے حصے میں اگر وہ جانا چاہتے ہیں، جس کے حصے میں جانا چاہیں وہ ان سے پوچھ لیا جائے. لیکن انڈیا اس کو دہشت گردی بنا کے ہر بار پاکستان پہ بلیم کرتا ہے کہ نہیں یہ دہشت گردی ہیں، یہ دہشت گرد ہیں اور پاکستان انہیں ٹرین کر رہا ہے. لیکن بہت بڑی غلطی ہے انڈیا کی، ایسا نہیں ہے. پاکستان UN میں اپنی کیس دائر کر چکا ہے درخواست کہ ان سے ریفرینڈم کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے. میرے خیال میں اگر کشمیر آزاد ہوتا ہے تو انڈیا کی سب سے بڑی ناکامی ہوگی، اور اس کے بعد جو باقی ریاستیں ہیں وہ بھی اس تحریک کو ہوا دیں گی، جیسا کہ سکھ ہیں خالصتاً، اور بھی اس طرح سے بہت سی ریاستیں ہیں جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گی. آپ کو یہ بھی مسئلہ اس بات کو ذہن میں رکھیں، 26 ریاستیں ہیں، 26 ریاستیں ہیں انڈیا کی. تو 26 ریاستوں میں سے ایسا ہی سمجھ لیں اگر کشمیر کی بات ہائی لائٹ ہو گئی یا آزاد ہو گئی تو ان میں سے منیمم بھی 10 ریاستیں، میں منیمم کی بات کر رہا ہوں، میکسیمم کی نہیں، 10 ریاستیں انڈیا سے آزادی چاہیں گی اور علیحدہ ہو جائیں گی. آپ کے سامنے اگزامپل ہے رشیا سے تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان اور سوویت یونین میں سے جو مشرقی وسطی ایشیا کے ممالک سے آزاد ہوئے تھے، اسی وجہ سے اس طرح بھی ہوگا. صحیح. اچھا سلیم صاحب، مودی حکومت کا پاکستان کو دباؤ، جی
یہ کس حوالے سے مطلب پاکستان کے اوپر ہر طرح سے وہ دباؤ دینا چاہتے ہیں، جیسا کہ لاسٹ ٹائم کچھ دن پہلے مودی نے ایک تھریٹ کیا ہے پاکستان کو پھر سے سرجیکل اسٹرائک کے حوالے سے؟ جی میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ مودی سرکار کا یہ جو تھا نا، یہ ایک المیہ یا یہ ایک سوچ، یہ ان کا ایک پولیٹیکل ویو تھا، پاکستان سرکار پہ دباؤ ڈال کے ووٹ لینے کے بعد بہت سارے اقدار. یہ مطلب پوری انڈین نیشن کا نہیں ایسا نہیں، ذاتی کا ذاتی بھارتیہ جنتا پارٹی، یہ مودی کی سوچ ہے، مودی صاحب کی اپنی سوچ تھی، اور ان کا یہ RSS کا یہ سوچ تھا کہ اصل میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہر بار لوگوں میں یہی برین واش کرتے ہیں کہ پاکستان سے آپ کو تھریٹ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ ان کی اپنی ہی مطلب الیکشن کی بات ہے، بس وہ خود سے خوف زدہ ہیں. میں دباؤ کی بات آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ ہے کہ وہ اصل میں چاہتا ہے الیکشن جیتنا، الیکشن میں آنا، آگے کمپین کرنا اور اپنی سیاست کو چمکانا، اور وہ یہی کہتا ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بار بار یہ بات بتا رہا ہوں کہ اصل میں اس کی سیاست کا یہ محور ہے، یا اسے ہم کہہ سکتے ہیں یہ ان کا مینیفیسٹو ہے ان کی پارٹی کا، کہ ہم خود آگے آئیں اور پاکستان کے خلاف لوگ کو غصہ یا بھڑکا کے. سلیم صاحب، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مودی صاحب اپنی سیاست چمکانے کی خاطر پورے خطے کو یا پوری دنیا کو ایک آگ میں جھونک سکتے ہیں. بالکل آپ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں آصف صاحب، یہ ہمارے دونوں ممالک کی عوام کو سمجھ لینا چاہیے کہ مودی سرکار دونوں قوموں کے لیے، ہندو اینڈ مسلم دونوں قوموں کے لیے بہت بڑا ایشو ہے، اور اس مسئلے کا حل نکلنا چاہیے اور امن کے راستے سے نکلنا چاہیے، نہ کہ اسٹرائکس کے ساتھ. یہ بات انہیں ذہن نشین کرنی چاہیے، ہر ایک کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے کو نیگوسیشن اور ساتھ میں بیٹھ کے ڈسکس کر کے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. تو یہ دونوں قوموں کے لیے بہت ایشو بن رہا ہے، اس ایشو کو سالو کرنے کا سوچا چاہیے. چلیں نیکسٹ کویشچن کی طرف جاتے ہیں. بھارت سے آئندہ کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ مودی سرکار سے کوئی توقع آپ نہیں کر سکتے. اگر پاکستان ایز اے پاکستانی قوم اگر آپ سوچتے ہیں تو ان سے کوئی توقع نہیں رکھتے، اور 24 گھنٹے آپ کو تیار رہنا چاہیے ان کے خلاف. تو یہ کبھی بھی اور کسی بھی وقت غلطی کر سکتا ہے، آپ کے خلاف کچھ بھی کر سکتا ہے، سرجیکل اسٹرائک کر سکتا ہے، فضائی حدود کی خلاف ورزی کر سکتا ہے، بحری افواج کی خلاف ورزی کر سکتا ہے، مطلب ایک کچھ کشیدگی میں وہ کمی نہیں آنے دے. اکثر تھریٹس آتی ہیں بھارت سے، یا تو ان کا آرمی چیف دے رہا ہوتا ہے یا ان کا پرائم منسٹر دے رہا ہوتا ہے. جی سر. تو ہماری طرف سے اس طرح سے آج تک کوئی خاص اسٹیٹمنٹ یا پہل نہیں کی گئی کہ تھریٹ کی صورت میں یا کسی بھی اور صورت میں. تو ہمیشہ ان کی طرف سے تھریٹس آتی ہیں. تو یہ وہ خوف زدہ ہیں تھریٹ دیتے ہیں، یا پھر ان کو جنگ کا شوق ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی مطلب اس طرح کی تھریٹس دیں اور انتشار مزید پھیلے، اٹیکس ہوں؟ یہ مودی سرکار کی یا ان کے آرمی یا کچھ بھی آپ بتانا جو چاہ رہے تھے، یہ کدھر کیا ان کے ڈیلی بیسس پہ ہوتے ہیں، یہ وہ دیتے رہتے ہیں، ان کا کوئی وہ پیسہ ایسا ہے ہی نہیں، کچھ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہماری گورنمنٹ کی آپ نے بات کی کہ وہ کیوں نہیں کرتی اس طرح، ان کی طرح وہ کیوں نہیں کرتی ہمیشہ ان کی طرح. اصل میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں پاکستان کی گورنمنٹ، آرمی اینڈ بہت سارے جو ہمارے ادارے ہیں امن کا پیغام دینا چاہتے ہیں اور دوسرے ممالک کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں اور انڈیا امن نہیں چاہتا. اس مسئلے کو مکمل طریقے سے امن کے راستے سے حل کیا جائے اور اس اسٹرائکس کو بند کرایا جائے اور UN کے مطابق اس کو حل کیا جائے. تو میں آپ کو پھر بتا دوں اس ایشو کو کمپلیٹ کرنے کے لیے وہ جو ہے نا ہم امن کا پیغام دے رہے ہیں بار بار کہ UN کے چارٹر کے مطابق اس گورنمنٹ میں مطلب اس حکومتوں میں ان کو آپس میں ان کا فیصلہ یا ان کا صلح یا ان کا حل نکالا جائے. چلیں آخری کویشچن ہے سلیم صاحب آپ سے، وہ میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. بھارت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں، یہ ہر پاکستانی قوم کی طرف سے اور ہماری گورنمنٹ کی طرف سے بھارت کو یہ پیغام ہو، وہ ذہن نشین کر لے کہ وہ کبھی بھی کوئی غلطی نہ کرے. اگر کوئی بھی غلطی اس نے کی کسی بھی طرح کی تو اسے منہ توڑ جواب. مطلب ہر پاکستانی ہر سولجر آخری سولجر تک ہمارے آرمی ٹیم نے کہا کہ ہم جنگ لڑیں گے. تو میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ وہ کوئی بھی غلطی کرے گا اس کو منہ کی کھانی پڑے گی.
اور اسے ڈائریکٹلی اس وقت جواب ملے گا. تو ایسی غلطی سے وہ باز آئے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اس میدان سے پیچھے ہٹ جائے اور امن کی طرف آئے اور بات چیت نیگوزیشن کی جگہ. جنرل رحیل شریف نے بڑے خوبصورت الفاظ بولے تھے کہ کولڈ سٹارم ہو یا وینڈ سٹارم وی آر ریڈی. ہاں بالکل, بڑی ان کی مطلب یہ تاریخی الفاظ ہیں. بالکل ایسا ہی ہے سر. تو حالیہ جو ہے نا, میں پھر مودی صاحب کی تھوڑا جیت کے بعد اب وہ دوبارہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں کچھ کرنے والا ہوں. تو یہ بات ذہن نشین رکھنا, ہمیں تو ہر وقت تیار رہنا چاہیے اور ہم تیار ہیں. الحمدللہ ہماری پیف ہو گئی, یا مطلب ہر حوالے سے ہمارے جو سیکورٹی فورسز ادارے ہیں وہ الرٹ ہر وقت تیار ہیں. اور انشاءاللہ یہاں اگر یہ غلط فہمی میں نہ رہے, انڈیا غلط فہمی میں نہ رہے, اگر پھر سے بھی انہوں نے غلطی کی تو اسے جواب ملے گا, بھرپور جواب ملے گا پاکستان کی طرف سے. جی جی. تو آج ہمارے ساتھ تھے سلیم صاحب, جن سے ہماری علاقائی ایشوز اور بین الاقوامی اور خاص طور پر ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے بھارت, اس کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہیں. تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کیجئے گا. اگر کوئی کمی رہ گئی ہو ہم سے تو ہماری کریکشن ضرور کیجئے گا, وہ خواہ کمنٹس کی صورت میں کریں یا لائیو کریں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ, ہمیں اجازت دیجیے. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.